بہت خوشی کی بات ہے کہ اس اجلاس میں مجھ حقیر فقیر کو بھی کچھ کہنے کی سعادت مل رہی ہے۔ سیاسی نمائندوں کو بھی مسلم پرسنل لا پر جو ہے نا تفہیم شریعت ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آل انڈیا ملی کونسل کی بلا تاخیر آج کے ملت کے حالات اور ملک کے حالات پر سیاست اور ہمارے اندر اتحاد یہ بہت اہم ضرورت کی چیز ہے۔ اس پر بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان ملک کے ایک بڑی علمی شخصیت، مفسر قرآن، محدث جلیل، کئی کتابوں کے مصنف اور الجامعہ اسلامیہ مسیح العلوم ساؤتھ انڈیا کا ایک بڑا ادارہ ہے، حضرت اس کے شیخ الحدیث بھی ہیں، حضرت والا دامت برکاتہم آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مخدوم مکرم مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی دامت برکاتہم، دانشوران قوم و ملت، اہل فضل و کمال، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات گرامی قدر اور ملی کونسل کے ذمہ داران، آج کا یہ اجلاس آل انڈیا مسلم کونسل کی طرف سے سیاسی بیداری کے عنوان پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کی ورکشاپ کل بھی چلے گی، شاید پرسوں بھی، اور اس کی سرپرستی حضرت مولانا دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس اجلاس میں مجھ حقیر فقیر کو بھی کچھ کہنے کی سعادت مل رہی ہے۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں اور کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ان حالات میں تمام کے تمام اہل علم، اہل دانش، اہل فکر اور اسی طرح اہل سیاست، ان سب حضرات کو غور و فکر کرنا اور حالات کے رخ کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں، ان شعبوں میں جس طرح عقائد کا شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے، معاملات کا شعبہ ہے، اسی طرح ایک بہت اہم شعبہ وہ بھی ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست وہ ان کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کیا کرتے تھے۔ کانت تسوسهم الانبیاء،
اور جب ایک نبی دنیا سے جاتے تو اللہ اس کی جگہ پر دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بہت سے شعبوں میں کام کرتے تھے، وہیں پر لوگوں کی ملی ضروریات، ملکی ضروریات، ان کے دنیاوی مسائل جو کچھ پیش آتے تھے اس سلسلے میں بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے جو اسی ذمہ داری کو اٹھائیں گے، لہذا بعد میں آنے والے حضرات علماء وہ اس ذمہ داری کو اسی طرح کرتے رہیں گے، اور ان کو کرنا ہے جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حکومت بھی کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب حضرات نے دنیا کے اندر ایک سیاست بھی پیش کیا ہے، جہاں پر انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا، معاشرت کا درس دیا، اور عبادات کا درس دیا، عقائد کا درس دیا۔ وہیں پر ایک نقشہ اور بہترین نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اگر دنیا میں کسی کو حکومت کرنا ہو اور سیاست سنبھالنا ہو تو اس کے لیے یہ نمونہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ شریعت نہیں ہے جس کے اندر سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں ہے جو شریعت کے ماتحت نہ ہو۔ تو ایک طرف دین اسلام ہمارا مکمل ہے، دین کے مختلف شعبے ہیں، اور اسی کے اندر ایک یہ بھی ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے شعور کا اور اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے، حالات پر نگاہ رکھنا چاہیے، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، ہمارے مسائل کیا ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اہل دانش، اہل علم، اہل فکر حضرات اس کے اوپر مسلسل جد و جہد کرتے رہیں تو اللہ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ماشاءاللہ ملی کونسل کی جانب سے سیاسی بیداری کے عنوان پر اور اسی طرح مختلف یہاں کے مسائل پر، ملی مسائل پر غور و خوض ہوتا رہتا ہے، اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں، ورکشاپ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں ان مسائل کا شعور بیدار کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر اس کا شعور بہت کم ہے، اور باوجود کہ اجلاس ہوتے ہیں، توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل میں وہ بہت پیچھے جا رہے۔ ووٹ کا مسئلہ ہو، اپنے ووٹ کا استعمال کیسا کرنا چاہیے اور اپنا حق کس طریقے پر استعمال کرنا چاہیے، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اس بات کا بالکل شعور نہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ووٹ نوٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ووٹ نوٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن آج ہم لوگ نوٹ کی حیثیت کو تو جان رہے ہیں، لیکن ہمارے ووٹ کی حیثیت کو ہم نہیں جان رہے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں
جس کے اوپر غور و خوض ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ علماء اور دانشوران جو ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنا تعارف بھی یہاں پر پیش کریں۔ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم باہر سے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، اور پھر ہمارا اپنا مذہب ہے، اور اس مذہب پر ہم رہنے کا عہد کر چکے ہیں، اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے تشخصات کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ساتھ زندگی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں کھلے طور پر سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم اس ملک کے اندر اس طرح رہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کا باشندہ سمجھا جائے، بلکہ ایسا رہنے لگے ہیں گویا کہ وہ خود باہر سے آئے ہیں۔ یہ شعور ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس ملک میں ہم کو رہنا ہے، اور یہاں کے حالات کو ہمیں پرکھنا ہے، جانچنا ہے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے دین پر اور مذہب پر بھی برقرار رہنا ہے۔ آج یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اچھالا جا رہا ہے، اور لا کمیشن کی جانب سے یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں مسلمانوں سے اور یہاں کے تمام باشندوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے، نظریات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اب تک بھی باوجود ہے کہ مختلف تنظیموں کی جانب سے، مسلم پرسنل لا کی جانب سے اور دوسری تنظیموں کی جانب سے، ملی کونسل کی جانب سے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا جواب بھیجنے کی کوشش کریں، لیکن میرا خود یہ اندازہ ہے کہ آج تک بھی بے شمار لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، دانشوران قوم و ملت اس سلسلے میں توجہ دلا رہے ہیں، لیکن سیاسی شعور ابھی تک بیدار نہیں ہوا۔ یہ بھی سیاسی شعور میں ہے کہ ہم اس موقع پر اپنا جواب درج کرائیں، اپنا احتجاج درج کرائیں، اور وہاں کے لوگوں کو بتائیں، یہاں کی حکومت کو بتائیں کہ ہم یہاں پر اپنے مذہب کے مطابق رہنے کے لیے یہاں پر ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر رہیں گے اور اپنے مذہب پر رہیں گے، کوئی اور کوڈ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا کوڈ اسلام کا کوڈ ہے، اسی کوڈ کے مطابق ہماری یہاں پر زندگی گزرتی رہے گی۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ یکساں سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا کا جب آتا ہے تو بعض مسائل کے سلسلے میں خود ہمارے اپنے لوگ بھی ڈگمگاتے نظر آتے ہیں۔ جب یہ مسائل اچھالے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ لڑکا اور لڑکی کو باپ اور ماں کی میراث میں برابر حصہ کیوں نہیں دیا جاتا، لڑکی کو ایک حصہ تو لڑکے کو 2 حصے دیے جاتے ہیں، یہ مسئلہ اچھالا جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر واقعی یہ سوال گھس جاتا ہے، اور وہ بھی شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ سوال کبھی ان کی زبانوں پر بھی آ جاتا ہے، اگر زبانوں پر نہیں آتا تو دل کے اندر ہی ان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لڑکی کو جتنا لڑکے کو اتنا، لڑکے کو جتنا لڑکی کو اتنا، یہ مسئلہ بڑا اچھالا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو قرآن اور حدیث کا اور اللہ کا جو قانون ہے اس سے زیادہ معقول کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں، جس سے بہت آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک گھر کے اندر لڑکا اور لڑکی 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد دونوں کی تعلیم، دونوں کی تربیت، دونوں کی کفالت، دونوں کا کھانا، دونوں کا پینا، دونوں کی تمام ضروریات
اس کے ماں باپ پورے کرتے ہیں، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی۔ پڑھا کر لکھا کر جب وہ قابل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد لڑکی تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن لڑکے کو گھر میں بٹھائے رکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ ہر آدمی کہے گا کہ بھئی تجھے لکھایا گیا، پڑھایا گیا، قابل بنایا گیا، تجھے گریجویٹ بنایا گیا، یا تجھے بزنس مین بنانے کی کوشش کی گئی، یا اور تیرے اندر قابلیت و کمال صلاحیت پیدا کی گئی، اب تجھے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، جاب کرنا ہے، تجھے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، دکان پہ جانا ہے، تجھے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، کمائی کرنا ہے۔ اس کو باہر بھیجا جاتا ہے، لڑکی کو گھر میں بٹھا کر پالا جاتا ہے۔ دیکھیے دونوں بچے ایک ہی گھر کے ہیں، لیکن لڑکی کو بٹھا کر بعد میں بھی پالا جاتا ہے، لیکن لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ کما کے لاؤ۔ اب وہ کماتا ہے، ماں باپ کو بھی پالتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کی بھی کفالت کرتا ہے، اور خود اپنی بھی کفالت کرتا ہے۔ اور جب دونوں شادی لائق ہوتے ہیں تو لڑکی کی شادی ماں باپ کرتے ہیں، لڑکا عام طور پر اپنی شادی کے لیے خود ہی سامان جمع کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہو کر وہ لڑکی جب اپنے شوہر کے پاس میں جاتی ہے تو وہاں شوہر کو وہ نہیں کھلاتی پلاتی، بلکہ اس کا شوہر اسے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، اس کے گھر کا انتظام کرتا ہے، اس کی ضروریات اور اس کی سہولیات کا انتظام کرتا ہے۔ تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا شوہر موجود ہے۔ اب تک کون تھا؟ اب تک سلسلہ چل رہا تھا ماں باپ کی جانب سے، اور جب شادی ہو گئی تو لڑکی کی ساری ذمہ داری لڑکا سنبھالتا ہے، یعنی اس کا شوہر سنبھالتا ہے۔ اب اسی گھر کا ایک لڑکا ہے، اس کی بھی شادی ہوتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہو کر اس کے گھر میں جو اس کی بیوی آئے گی، اس کا خرچہ کون سنبھالے گا؟ یہ لڑکا سنبھالے گا۔ وہ پہلے سے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ماں باپ کی کفالت کر رہا ہے، اپنی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے، اور اپنے بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب اس کے گھر بیوی آئی تو بیوی کا خرچہ بھی وہی چلاتا ہے۔ تو لڑکا اپنی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، اپنے ماتحت بھائی بہنوں کی ذمہ داری، اور پھر اس کے بعد شادی کر کے لایا تو ذمہ داری، اور پھر اس کے بعد بچے ہو گئے تو اپنے بچوں کی ذمہ داری، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، تعلیم و تربیت کی ہو، گھر بار کی ہو، تمام کی تمام مالی ذمہ داریاں لڑکا اٹھاتا ہے۔ لیکن لڑکی کا حال یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوتی ہے تب سے لے کر مرنے تک مالی کوئی ذمہ داری شریعت نے اس کے اوپر نہیں لگائی۔ پیدا ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد رہتی ہے، سب کچھ دوسرے سنبھالتے ہیں، ماں باپ سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بھائی سنبھال لیتا ہے، یا اس کے بعد اس کا شوہر سنبھال لیتا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی مر جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام وہ بھی اس کا شوہر کرے گا، اس کے اوپر تو خود اپنے کفن دفن کی بھی ذمہ داری نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ لڑکے کی پوری ذمہ داریاں، لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس صورت کے اندر اگر ہم سوچیں تو لڑکی کو زیادہ ملنا چاہیے یا کم ملنا چاہیے، ہر آدمی خود ہی غور کر سکتا ہے۔ جس کی ذمہ داریاں زیادہ، جس کے اوپر مالی بار زیادہ، جس کو پالنا پوسنا خود کا بھی، ماں باپ کا بھی، بھائی بہنوں کا بھی، اپنی بیوی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اس کو زیادہ دینا چاہیے یا اس کو زیادہ دینا چاہیے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس صورت کے اندر تو
ہمارا بھی یہی فیصلہ ہوگا، ہر عقل مند کا یہی فیصلہ ہوگا کہ جس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں اسے تو کم دینا چاہیے، جس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس کو بہت دینا چاہیے۔ یہی شریعت نے کہا ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے تو لڑکے کو 2 گنا حصہ دیا جائے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ میں بتانے کے لیے بطور مثال یہ بات عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے سوالات آپس میں بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو جواب نہیں معلوم ہوتا تو پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ لے پالک بچے کے لیے اس کا جو ذمہ دار گارڈین تھا اس کے انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی میں لے پالک بچے کو کیوں حق نہیں دیا جاتا، میراث میں حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کو بھی دینا چاہیے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کا کوئی حصہ میراث میں نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا، تو اب اس کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد میں اس کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، کسی کو کوئی چیز جب دی جاتی ہے نا، وہ کئی وجوہات سے دی جاتی ہے، کئی بنیادوں پہ دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی بنیاد الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ کیوں دیتے ہیں؟ غریب سمجھ کر نہیں دیتے، عظیم سمجھ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بادشاہ کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، علماء کو آپ ہدیہ دیتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کو ہدیہ دیتے ہیں، باپ کو ہدیہ دیتے ہیں، ماں کو ہدیہ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تعظیم اور محبت مقصود ہوتی ہے، تعظیم اور محبت کی وجہ سے ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تو ہدیہ دینے کی بنیاد محبت و عظمت۔ اچھا، کبھی کسی کو ہم دیتے ہیں تو بطور صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ کہاں دیتے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا؟ صدقے کی بنیاد ہے فقر و فاقہ، تنگی، پریشانی۔ کسی کو ہم نے دیکھا غریب ہے بیچارہ، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، تو وہاں صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو صدقہ دینے کی بنیاد فقر و فاقہ، ہدیہ دینے کی بنیاد محبت و عظمت۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کبھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بطور انعام دیتے ہیں۔ جیسے اسکولوں میں، کالجوں میں اور مختلف جگہ پر مدارس اسلامیہ میں بچوں کا ڈیبیٹ کرایا جاتا ہے یا اور ان کا کچھ کمال دیکھا جاتا ہے، تو ان کے کمال کی بنیاد پر ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ انعام کی بنیاد کیا ہے؟ انعام کی بنیاد ہے کمال۔ کوئی اس کا کمال، کوئی تقریر میں، کوئی لکھنے میں، کوئی پڑھنے میں، کوئی کسی ادا میں اپنا کوئی کمال دکھاتا ہے تو اس کمال کی بنیاد پر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کسی کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ میراث میں دینا ہے۔ میراث کس بنیاد پر ہے؟ میراث کی بنیاد ہے رشتہ داری۔ کمال نہیں، فقر و فاقہ نہیں، محبت و عظمت بھی نہیں، بلکہ میراث کی بنیاد ہے کہ مرنے والے اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان میں رشتہ داری موجود ہو۔ اگر رشتہ داری ہے تب ملے گا، اگر رشتہ داری نہیں ہے تو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ 4 میں نے وجوہات بیان کی کسی کو مال دینے کی۔ مال کبھی دیا جاتا ہے صدقے کی وجہ سے، صدقے کی بنیاد فقر و فاقہ۔ کبھی مال دیا جاتا ہے کسی کو اس کی عظمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور اس کا نام ہے ہدیہ۔ اور کبھی کسی کو مال دیا جاتا ہے، کچھ انعام میں دیا جاتا ہے، وہ انعام، اور انعام کی بنیاد ہے کمال۔ اور کبھی میراث میں دیا جاتا ہے اور میراث کی بنیاد ہے رشتہ داری۔ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لوگ اس میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سب کے سب پڑھے لکھے اور سب کے سب جانکار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی اسکول میں مثال کے طور پر
ایک ڈیبیٹ ہوا، کسی کالج میں ایک ڈیبیٹ ہوا اور یہ طے کیا گیا کہ ڈیبیٹ میں فرسٹ آنے والے کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ڈیبیٹ ہوا تو ایک کروڑ پتی اور ارب پتی کا بچہ ماشاءاللہ ڈیبیٹ میں فرسٹ آیا، تو اب اسے انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے، اس لیے کہ کمال اس نے دکھایا۔ جب اس نے کروڑ پتی کا بچہ ہونے کے باوجود، بہت بڑا مال اپنے پاس رکھنے کے باوجود ڈیبیٹ میں حصہ لیا اور فرسٹ آیا، اس لیے فرسٹ آنے کی بنیاد پر اس کو انعام دیا جائے گا، لہٰذا 10,000 روپے کا انعام کا اعلان کیا۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ارب پتی کا بچہ ہے، اسے 10,000 روپے دینے کے بجائے دیکھو اسی کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ غریب کا بچہ ہے، اس کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ وہ غریب کا بچہ ہے نا، اسے دے دو۔ 10,000 اسے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو خود کروڑ پتی ہے، یہ تو لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، ارب پتی کا بچہ ہے، اس لیے اس کو دینے کے بجائے وہ صاحب جو بچہ ہے نا وہ غریب اسٹوڈنٹ ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی عقل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کیا کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے نہیں 10,000 اسی کروڑ پتی کو ملیں گے، اس غریب کو نہیں ملیں گے۔ غریب کو ہم دیں گے، دوسرے طور پر دیں گے، صدقے میں دیں گے یا کسی اور طور پر دیں گے، لیکن جہاں تک انعام کا مسئلہ ہے تو وہاں انعام اسی کروڑ پتی کے بچے کو ملے گا جس نے ڈیبیٹ کے اندر حصہ لیا اور اپنا کمال دکھایا۔ اس مثال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اگر کسی کو میراث میں حصہ ملتا ہے تو شریعت کہتی ہے ان دونوں کے اندر رشتہ داری ہونی چاہیے۔ اگر رشتہ داری نہیں ہے تو وہاں پر میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا، لہٰذا جو لے پالک بچہ ہے وہ رشتے میں نہیں آتا، اس کے وہ لے کر پالا ہوا ہے، اس لیے شریعت اس کے لیے حصہ وہاں نہیں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ کسی اور طرح آپ نہ دیں، اس کو آپ کسی اور طرح دیجئے، گفٹ دیجئے، اس کو آپ جو ہے ہدیتاً دیجئے۔ اس کو جس نے پالا وہ اگر چاہے تو اپنی زندگی کے اندر آدھی پراپرٹی بھی دے سکتا تھا یا اس کے لیے وصیت بھی کر سکتا تھا، اور 1/3 کے اندر وصیت بھی جائز ہے، اس کے لیے کر سکتا تھا۔ وہ نہیں کیا تو غلطی اس کی ہے، شریعت کی کوئی غلطی یہاں پر نہیں۔ بہرحال میں نے عرض یہ کرنا چاہا کہ آج کے حالات کے اندر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر ٹاپک کے اوپر ماشاءاللہ علماء کی کتابیں موجود ہیں اور ان کے ابحاث موجود ہیں، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو آج کے زمانے میں پھیلانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے اور جس مقصد سے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ اکابرین بڑے بڑے ہزاروں کے جلسوں میں بیان کرنے والے ایسے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم بھی ہندوستان بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ کی تقاریر اور جلسوں میں بیانات ہوتے ہیں اور جو مدعا اٹھایا اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، پھر بھی حضرت نے کیونکہ ملک کے اندر یوسوسی سے متعلق حقوق سے متعلق جو نا مسئلہ چل رہا ہے، کچھ اشارتاً کنایتاً حضرت نے کچھ وضاحت ہمارے سامنے فرما دی ہے، اور ضرورت بھی ہے ہم کو اور ہمارے سیاسی نمائندوں کو بھی مسلم پرسنل لا پر جو ہے نا تفہیم شریعت ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آل انڈیا ملی کونسل کے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، ایسے ہی حضرت رفاعی صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے مشورے سے اوروں کو بلا کر بالخصوص ایڈوکیٹس اور پولیٹیکل لیڈرز کو واٹ از مسلم پرسنل لا، اس پر بہت اچھا ایجنڈا بھی ہے، میٹیریل بھی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا ایک پروگرام کرنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ تعالی آل انڈیا ملی کونسل اس کی نگرانی فرمائے گی۔
ابھی بلا تاخیر ابھی ہمیں ہمارے نائب صدر کی بات بھی سننا ہے، اور پھر ہمارے ایم ایل اے حفیظ صاحب کی بھی، اور پھر جو نا ہمارے ڈپٹی سی ایم امجد بادشاہ صاحب کی بات بھی ہے۔ اس سے پہلے آل انڈیا ملی کونسل یہاں جو خدمات کر رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھ ملی کونسل کے جو ہے نا چند اہم ذمہ داران ہیں جو ملی کونسل کے کام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، وہ خود بھی ذمہ دار ہیں۔ ان کو 2 منٹ اظہار خیال، کیونکہ یہ پولیٹیکل افیئرز کا معاملہ ہے اور ملی کونسل کسی ایک پارٹی کا نام لے کر کام نہیں کرتی ہے۔ ایسے تو ملی کونسل میں نیشنل لیول میں جتنے پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کا نمائندہ ماشاءاللہ ملی کونسل کا ممبر ہے، مگر کچھ ایم ایل ایز بھی ماشاءاللہ اس کے اندر ساتھ میں ہیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ایم ایل ایز تو آ نہیں پائے ہیں، اس لیے بغیر کسی پارٹی کا نام لیے ہوئے ملک کے حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ کل ورکشاپ میں بھی جو نا یہ فیصلہ ہوگا 6 اسٹیٹس کے اندر کے کیا حالات ہیں اور اس میں کیسے کام کرنا ہے۔ کرناٹک میں کیسی اسٹریٹجی سے کام کیا گیا، ووٹ پرسنٹیج کیسے بڑھانا ہے، الیکشن کارڈ بڑھانے کے لیے جو ہے نا اس کا کمپین کے لیے ملی کونسل کیسے وارڈ میں محنت کرے گی، وہ ایک بہترین اسٹریٹجی نیشنل لیول کی آل انڈیا ملی کونسل کے پاس موجود ہے۔ کل انشاءاللہ ورکشاپ میں اس کا مکمل وضاحت